وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام مقتدر محتشم حضرات علماء زیت الشام، بالخصوص بانی دارہ حضا حضرت استاد العلماء فخر المدرسین مجاہد اہل سنت قبلہ علامہ مولانا گل محمد سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت دین کے لیے وقف کی اور اس عظیم الشان ادارے کی بنیاد رکھی، جو آج یقیناً ایک عظیم تناور درخت جس سے فیضیاب اہل سنت ہو رہے ہیں. اللہ اس کو مزید اس جامع کو جامعیت نصیب فرمائے. حضرت قبلہ استاد العلماء کی لیے آج کئی خوشیاں ہیں. ایک تو حفاظ کی محنت آج برابر ثابت ہوئی ہے، ان کی دستار بندی ہے، علماء تیار ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس عظیم الشان محنت کو اچھے انداز میں آگے لے کے چلنے کے لیے انہوں نے اپنے لخت جگر کو تیار کیا، جو بہترین خطیب بھی ہیں اور مترنم خطیب بھی ہیں. اور مجھے ان سے محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ عقیدے کے حوالہ سے سٹل سٹینڈ رکھتے ہیں، کوئی اپنی طبیعت میں جھول نہیں رکھتے. سعادہ والا شان خطیب الاسلام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ سیالوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکت نصیب فرمائے اور اپنے والد گرامی دامت برکاتہم القدسیہ کے اس عظیم مشن کو انہی خطوط پہ بہتر اور احسن انداز میں لے کے آگے جانے کی توفیق دے جو ان کے والد گرامی نے محنت فرمائی. میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ میرے مربی، میرے مشفق، میرے محسن، پیر طریقت راہبر شریعت والد گرامی خلیفہ مجاز بریلی شریف حضور شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت مفسر قرآن قبلہ علامہ مولانا پیر مفتی سلطان محمود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج وہ بھی اسپیشل تشریف لائے، کیونکہ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے خود وہاں تشریف لے گئے اور دعوت دی اور والد گرامی تشریف لائے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی قبلہ علامہ مولانا گل محمد سیالوی صاحب کا تصرف ہے، وگرنہ والد صاحب میرے بلانے پہ بھی پنڈی نہیں آتے، تو یہاں تشریف لے آئے ہیں، تو یہ ان کا تصرف ہے. تو سامعین زیت الشام، مجھے قبلہ صاحبزادہ صاحب نے جو موضوع میرے ذمہ لگایا ہے، ہمیں تو ویسے بھی خطرات سے کھیلنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو میرا فیورٹ موضوع بھی یہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایونٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کر کے پھر میں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں نے 1 گھنٹے میں ساری چیزیں سمیٹنی ہیں، اور جو حضرت نے موضوع دیا ہے وہ بڑا پھیلا ہوا ہے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں میں ترتیب ایک کرتا ہوں. میں نے سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے، 29 پڑھی ہے، اور بیچ میں سے میں نے ایک آیت چھوڑ دی ہے، 32 آیت پڑھی ہے، بیچ میں سے 30 اور 31 یہ دونوں آیتیں میں نے، بلکہ نہیں، ایک آیت میں نے 31 آیت نمبر چھوڑ دی ہے، وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں اس لیے چھوڑ دی. تو ترتیب اسی طرح میں رکھتا ہوں، کیونکہ کافی بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، تقریباً 41 بچوں نے، اور 4 علماء کرام اس ادارے نے اس امت کو دیے ہیں. تو میں یہی یعنی کہ جو بنیاد ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں. سورہ فاتر کی آیت نمبر، یہ 22واں پارہ ہے، سورۃ الفاتر ہے، اور آیت نمبر
آیت نمبر 30 ہے، الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 30 میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، نماز کو قائم رکھنے والے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں سرن اور جہرن، چھپ چھپا کے اور ظاہرن، پوشیدہ بھی اور ظاہرن بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان گروہوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلا گروہ ہے الذین یتلون کتاب اللہ، جو قرآن مجید اس کتاب مقدس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یرجون تجارۃ لن تبور، یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں گھاٹا نام کی چیز ہی نہیں ہے، خسارہ نام کی چیز ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیوفیہم اجورہم، اور فرمایا ان کے لیے اجر و ثواب سبحان اللہ بے حساب ہے، اللہ بھر بھر کے ثواب کے پیمانے عطا فرمائے۔ اور لیوفیہم اجورہم یہ کہنے کے بعد ویزیدہم من فضلہ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارا پیمانہ، ہمارا برتن بہت چھوٹا ہے، یہ ہمارے لیے بے حساب ہے۔ لیوفیہم اجورہم، مگر اللہ کا کرم دیکھیے اس ذات کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ، اس کے کرم دیکھیے، فضل دیکھیے، عنایات، نوازشات، مہربانیاں دیکھیے۔ یہ لیوفیہم اجورہم فرمانے کے بعد پھر فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا بھر بھر کے پیمانے بھی دوں گا قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، خدمت کرنے والوں کو، مگر اپنے فضل سے مزید عطا فرماؤں گا۔ اب اللہ کے اس فضل مزید کو اور اس فضل کی زیادتی کو، وہ کون سا برتن ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے جس پہ آپ ناپ سکیں یا وزن کر سکیں؟ اللہ کا فضل اور اس پہ زیادتی، اس پہ بھرپور کثرت، جناب والا کثرت، آپ اندازہ فرمائیں قرآن ہے، اللہ کا فضل، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے بھر بھر کے دوں گا، اور یہاں تک ختم نہیں کیا، فرمایا انہ غفور، تم یہ قرآن کی خدمت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے غلبے کے لیے کام کرو، نماز کو قائم کرو، اور اللہ کے راستے میں ظاہراً پوشیدہ اپنے رزق حلال میں سے کچھ، مما، سارا نہیں، مما، کچھ اللہ کے راستے میں دو۔ فرمایا یہ وہ عظیم الشان کام ہے، تمہارے جتنے بھی گناہ ہوئے وہ معاف کر دوں گا۔ یار کسی کو اپنی سے اس کی حیثیت کے مطابق دے دینا، حیثیت سے بڑھ کے دے دینا، یہ بھی کمال ہے، مگر یہاں شکور، یہ تو پھر حد ہی ہو گئی۔ فرمایا تم یہ کام کرو، میرے نزدیک تم ہی وہ ہے جن کے میں قدردان ہوں، میں قدر کرتا ہوں ان لوگوں کو، میرے ہاں یہ عزت والے لوگ ہیں، میرے ہاں یہ قدر والے لوگ ہیں، میرے ہاں یہ مکرم لوگ ہیں، مشرف لوگ ہیں، جن کو یہ شرف میں نے قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے عطا فرمایا۔ اور بھائی صرف قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر لیوفیہم اجورہم، اللہ سے بھر بھر کے اجر و ثواب کے پیمانے لے، ویزیدہم من فضلہ، اللہ کا جناب والا فضل اور وہ بھی کمال درجے کا وہ بھی لے، انہ غفور، اور پھر اپنے گناہ بھی بخشوا لے، وہ شکور، اور جناب والا انہ غفور شکور، پھر اللہ اس کو عزت بھی دے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ جناب عزت اللہ کی بارگاہ میں سیاست کی وجہ سے نہیں ہے، معیشت کی وجہ سے نہیں ہے، قبیلائی ہڈی کی وجہ سے نہیں ہے، مالک کس وجہ سے ہے؟ یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہے۔ تو جو صرف قرآن کی تلاوت کرے اس کو یہ شرف ہے، جو تلاوت سے بڑھ کے اس کا حفظ کرے اس کی شان کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ، سنن نسائی، ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی۔ کہ بولے ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث پڑھی ہے؟ اچھا بس جو پڑھی ہے وہ مجھے اشارہ کر دینا، وہ میں چھوڑ دوں گا۔ یقول لصاحب القرآن اقرأ ورتقی، میرے کریم حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرمایا حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت تیرے سامنے ہے، پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا۔
حضرت علی قاری فرماتے ہیں صاحب قرآن کے الفاظ اس طرف مشیر ہیں کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے، اور تائیداً مسند احمد کی ایک حدیث کا ایک ٹکڑا لائے، فرمایا سبحان اللہ، فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کو کہا جائے گا، فرمایا حتی یقرأ شیئا ما ہو، یہاں تک کہ وہ پڑھے جو اس کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ کون سا قرآن ہے؟ یہ لفظوں والا، یہ حرفوں والا، یہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن، یہ تو نہیں ہوگا، وہ کون سا قرآن ہے؟ فرمایا جو اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ عزت ہے حافظ قرآن کی۔ اور سنن دارمی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا لو جو القرآن فی ہاب ثم القی فی النار ما اخترقا، فرمایا حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ، اللہ توجہ کرنا، فرمایا قرآن مجید کو اگر کچے چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا جائے اس کو آگ مس نہیں کرے گی۔ مشائخ حدیث نے دو توجیہات بیان کی ہیں، مگر جمہور مشائخ حدیث اس طرف گئے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا، یہ بھی کچا چمڑا ہے، جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، حفظ کیا ہے، وہ اگر کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ ڈالا بھی جائے اسے آگ مس بھی نہیں کرے گی۔ ما مست النار، اسے آگ مس بھی نہیں کرے گی، مخترق، آگ اسے جلائے گی نہیں۔ اور شرح السنہ کے اندر امام بغوی یہ حدیث لائے، میرے نبی نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ میرے غلاموں قرآن مجید حفظ کرو، جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوگا وہ اگر کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ ڈالا بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ بھائی مسلم شریف کی حدیث سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جو سورہ کاف کی آخری 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، جو صرف 10 آیات سورہ کاف کی حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، جو پورا قرآن حفظ کر لے اس کی عظمت و شان کیا ہوگی؟ پانی ذرا دیجئے گا، اس کی عظمت و شان کیا ہوگی؟ تو یہ حفظ پہ میرا یہ الحمدللہ پورا گھنٹے کا خطاب علامہ صاحب کے مدرسے میں میں نے کیا ابھی پچھلے ہفتے میں، وہ ان سے ریکارڈنگ لے جائیے، بلکہ آکاش والوں کے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو سامع نزید شام توجہ کرنا، تو یہ حافظ قرآن کی شان ہے، یہ حافظ قرآن کی عزت ہے۔ اگر حافظ قرآن کی یہ عزت ہے تو جس نے قرآن مجید آیا ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہا امتی وشرف القرآن، میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی۔ سیاسی کی شرافت کیا ہے؟ اس کی سیاست ہے۔ تاجر کی شرافت کیا ہے؟ اس کی مستحکم معیشت ہے۔ ایک قبیلے کی شرافت کیا ہے؟ اس کی قبیلہ کی ہڈی ہے۔ اور بحثیت امت، مصطفیٰ کریم کی امت کی شرافت کیا ہے؟ وَإِنَّ امتی وشرف القرآن، اور میں میری امت کی شرافت، رونق، وجہ افتخار، وجہ اعجاز وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے حضرت عمر روایت کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اور میں کتنے لوگوں کو اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں قرآن مجید کی بدولت، اللہ نے قرآن کی بدولت ان کو اوج ثریا عطا فرمایا، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا تعلق چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو پستیوں میں ڈال دیا۔ تو قرآن عزتیں عطا فرماتا ہے، عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو قرآن مجید کا حافظ ہے وہ بھی باعزت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اب آئیے عالم دین کی عزت کیا ہے۔ اب میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 سے پچھلی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے سر میں بڑا درد ہے یار، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ آکاش ساؤنڈ ہے تو اس طرح آواز نکالیں آکاش تک آپ کی آواز بھی پہنچے نا، ذرا محبت سے کوئی سبحان اللہ۔ اچھا میں پھر آیت پڑھتا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما پچھلے حضرات نہیں بول رہے بھائی،
انما یخشی یہ سورہ فاتر ہے، آیت نمبر نہیں 28. ہاں ماشاءاللہ، سٹیج والے ہار گئے ہیں بھئی آپ سے، ماشاءاللہ. آیت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا علماء ہے. بلکہ ترجمہ یوں کریے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب یہ معروف قرات ہے اس کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ معروف قرات ہے نا، جس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ علماء ہی ہیں جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں. مگر عزت سے ریلیٹڈ میں ایک بات کرنے لگا تھا، اس کی ایک دوسری قرات بھی ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں معروف ہے، ان سے منقول ہے. وہ قرات کون سی ہے؟ وہ یخشی اللہ کے اوپر پیش پڑھتے ہیں اور العلماء کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. کیسے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام اعظم ابو حنیفہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 کی جو قرات بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے اوپر پیش پڑھتے ہیں اور جناب والا العلماء کے اوپر زبر پڑھتے ہیں. اس صورت میں یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوگا، بلکہ مجازن بالاستعارہ کے طور پہ معنی یہ بنے گا عظمت والا بنا دینا. کہ اللہ علم دین کی وجہ سے علماء کو عظمت والا بنا دیتا ہے. اور وجہ استعارہ کیا چیز ہے؟ استعارہ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایک علاقے میں ہیبت رکھتا ہے تو لوگ اس کی ہیبت سے خوف زدہ ہو کے اس کو اپنے اس قبیلائی سسٹم میں عزت دیتے ہیں، اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں. تو جناب والا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے علماء کو علم دین کی وجہ سے معاشرے میں ہیبت دی ہے، اسی ہیبت کی وجہ سے علماء کی عظمت اور عزت ہے. تو اس تقدیر پہ معنی اس آیت کا یہ بنے گا کہ علماء ہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا میں سیاسی حوالے سے بھی عزت ہوتی ہے، معاشی حوالے سے، معاشرتی قبیلائی حوالے سے بھی عزت ہوتی ہے، مگر اللہ کے ہاں علم دین کی وجہ سے علماء ہی ہیں جن کی صرف اللہ کے ہاں عزت اور تقریم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ، ان کی عزت و تکریم ہے. سبحان اللہ، توجہ کرنا. اب آئیے، اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلو. اچھا اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہ ہو اس لیے میں ذرا عرض کر دیتا ہوں، دونوں قراتوں کا حاصل ایک ہی ہوگا. اگر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا حاصل بھی یہی ہے. اور جو حضرت عمر بن عبدالعزیز امام اعظم ابو حنیفہ کی قرات ہے اس کا بھی حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ جو عالم ہے علم دین کی وجہ سے اللہ نے اسے عزت عطا فرمائی ہے. اور اگر وہ قرات جو معروف کی جاتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر وہ قرات کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی متقی ہے، اور جو متقی ہے اللہ کے ہاں اسی کی عزت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب جناب اس کو ذرا جوڑیے. چلو میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے میں سورہ فاتر کیا تو ہم 31 پڑھ لوں. ہائے ہائے،
سورہ فاطر کی آیت نمبر 32. میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف 21ویں جلد، اس کے اندر ایک پورا رسالہ ہے مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء. شریعت اور عالم شریعت کی عظمت کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے پوچھئے، عرفاء سے پوچھئے کہ ان کی عظمت کیا ہے. اس کو میرے سیدی 10 سوال ہیں اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت سے 10 سوال. اور اس کا 5واں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو ظاہر عالم دین ہیں، ظاہر قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے، یہ جو علماء ہیں نا ظاہری علوم حاصل کرنے والے، یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں. اس پہ میرے اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کی آیت کو مستدل بنایا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 پڑھ دو. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا. اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب اللہ کا وارث بنایا. کن کو؟ استفینا، اپنے بندوں، استفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بندوں کو. کتاب اللہ کے وارث ایک ٹائٹل، اپنے چنیدہ بندوں سے دوسرا ٹائٹل. اب ذرا توجہ کرنا، یہ 2 ٹائٹل بیان کر کے اللہ نے 3 گروہوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا. وہ گروہ کون ہیں؟ پہلا ومنہم ظالم لنفسہ، پہلے وہ ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ ظالمین میں شمار ہوں گے. ومنہم مقتصد، دوسرے مقتصدین ہیں، میانہ چال چلنے والے ہیں. تیسرے ومنہم سابق بالخیرات، سبقت لے جانے والے، یہ سابقین ہیں. 3 گروہوں کو اللہ نے کتاب اللہ کا وارث بنایا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بنایا. ایک ظالمین ہیں، دوسرے مقتصدین ہیں، تیسرے سابقین ہیں. ظالمین کون ہیں؟ وہ علماء جو علم رکھتے ہیں مگر کتاب اللہ پہ عمل نہیں کرتے. ان کا ایک شرف یہ ہے وہ کتاب اللہ کے پھر بھی وارث ہیں، اللہ کے بندوں میں سے چنیدہ ہیں. دوسرے مقتصدین جو کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، عالم بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں مگر عمل میں ریاکاری ہے، یہ میانہ چال چلنے والے، یہ بھی کتاب اللہ کا وارث ہے. تیسرے سابق بالخیرات، فرمایا تیسرے وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں. کون؟ فرمایا عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، ریاکاری سے بھی پاک ہیں، مگر تینوں کو کتاب اللہ کا وارث بھی بنایا، اپنے بندوں میں سے چنیدہ بھی قرار دیا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت، میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگو، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 سے پتہ چلا کہ محض عالم دین ہونا بھی اتنا بڑا شرف ہے. اگر کوئی دین پر عمل نہیں بھی کرتا، فقط عالم ہے، پھر بھی وہ معاشرے میں اللہ کے بندوں میں سے چنیدہ بندہ ہے اور کتاب اللہ کا وارث بھی ہے. فرمایا یہ کتاب اللہ کا وارث بھی ہے، اور اگر صحیح معنوں میں عمل کر لے، فرمایا پھر وارث الانبیاء ہی نہیں بلکہ کنز العمال کی حدیث اعلیٰ حضرت لاتے ہیں اذا قرأ الرجل القرآن واحتشى من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت ہناک غریرۃ کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء. میرے سیدی اعلیٰ حضرت کنز العمال کی حدیث لاتے ہیں، فرمایا جو عمل نہ کرے وہ وارث الانبیاء ہے، جو کتاب اللہ پہ عمل کرے، قرآن پڑھے، واحتشى من احادیث رسول اللہ، اور جی بھر کے حدیث جمع کرے، کانت ہناک غریرۃ، اور طبیعت بھی سلیقہ دار رکھتا ہو، عمل ہو قرآن پہ، کان خلیفۃ من خلفاء الانبیاء. یہ صرف وارث الانبیاء نہیں، خلیفۃ الانبیاء ہے. تو محض قرآن مجید کا علم حاصل کرنا یہ بھی کسی شرف سے خالی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہماری عادت ہے سنیوں کی، عالم دین میں تھوڑی کوئی چیز دیکھی نا تو جناب کلاشنکوف سدھی کر لے، ایسا ہے ایسا ہے. سنو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد صفحہ 294
اس پہ فرماتے ہیں کہ ایک سنی صحیح العقیدہ عالم، اس کی توہین اگر علم دین کی وجہ سے ہو تو توہین کرنے والا خود عالم بھی ہو تب بھی یہ عمل کفر پہ مبنی ہے. ذرا توجہ کرنا، یہ میں فتح رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں، 21ویں جلد پڑھ رہا ہوں، صفحہ 294 سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا عالم دین کی علم دین کی وجہ سے توہین کفر ہے، خواہ توہین کرنے والا خود عالم ہو یا جاہل ہو. اور صحیح اب ذرا توجہ کرنا، آپ کے لیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، آپ کے لیے توجہ کرنا. فرمایا صحیح العقیدہ سنی، اس کی توہین غیر عالم کے لیے کسی صورت جائز نہیں، خواہ اس عالم کے اعمال کیسے ہی ہوں. اب سمجھ آئیے. رہا بد مذہب عالم، فرمایا بد مذہب عالم کو برا کہا جائے گا جتنے کا وہ مستحق ہے، مگر فحش کلمہ سے ہمیشہ اجتناب برتا جائے گا. اب آ جائیے فتح رضویہ شریف کی 30ویں جلد صفحہ 711. میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ گیا، مسئلہ پوچھا، عالم دین نے چڑھائی کر دی، بغیر سوالی مسئلہ پوچھے واپس آ گیا. اب اس کی کج خلقی پہ اعتراض کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی بدخوئیاں کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو وجہ سے کج خلقی ہو سکتی ہے، اس کی بد اخلاقی ہو سکتی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ سائل نے بلنڈر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے عالم دین غیرت دینی کی وجہ سے اس پہ اس نے چڑھائی کر دی. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عالم دین کسی اور وجہ سے غصے میں بیٹھا تھا، اب وہ یہ چڑھ گیا. ساڈا بھی ہوندہ نا، بیل بجائی بھی مولوی صاحب چاہے شلوار پائی ہوئی ہے نہیں، ستھن پائی ہوئی ہے کہ نہیں، جناب والا قمیض پائی ہوئی ہے کہ نہیں، بس میں جی آ گیا تھا، حضرت صاحب نے باہر حاضر ہونا چاہیے. ایسا سمجھنے علماء بالکل ویلے بیٹھے نے. توجہ کرو. تو فرمایا کوئی اور وجہ، دونوں صورتوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو اس کی کج خلقی ہے، بد اخلاقی ہے، مگر یاد رکھو اس پر اعتراض کرنا حرام ہے. کیوں؟ فرمایا یہ اس کی کج خلقی ہے، خلاف شرع عمل ہے. اور میرے نبی نے کنز المال کی حدیث اعلیٰ حضرت فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے دین کا جو عالم ہے نا وہ عمل نہ بھی کرے تب بھی شمع کی مانند ہے، خود جلتا ہے دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے. بات سمجھ آئیے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہا بد مذہب بد عقیدہ عالم کتنا ہی خلیق کیوں نہ ہو، تو سنیے نو مار پئی ہوئی ہے فلانا وہ جناب بڑا خوش اخلاق ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جتنا خلیق کیوں نہ ہو، خوش مزاج کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوش مزاج کیوں نہ ہو، کتنا ہی خلیق کیوں نہ ہو، کتنا ہی متواضع کیوں نہ ہو، تمہارے آگے بچھ بچھ جائے. اعلیٰ فرماتے ہیں اس سے اجتناب کرنا فرض، اس سے فتویٰ لینا حرام. اور فتح رضویہ شریف 5ویں جلد صفحہ 75 پڑھیے. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جو سنی العقیدہ عالم دین کی توہین کرے علم دین کی وجہ سے اس پر تجدید اسلام بھی لازم ہے، تجدید نکاح بھی لازم ہے. اور یہی مسئلہ جناب والا اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں 14ویں جلد میں 6 جگہ لکھا. اور یہ میں ایسے نہیں ابھی فتح رضویہ شریف لے آؤ جن جلدوں کو میں ابھی 5 منٹ میں نکال کے دیتا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ پڑھتا ہی فتح رضویہ شریف کو. اس لیے اپنے علماء کی عزت کیجئے. اگر آپ کا عالم دین عقیدے میں ٹن ہے اس کی بدعمالیوں پہ نظر نہ کیجئے، اس کی توہین کی ہرگز آپ کو اجازت نہیں. آپ ہوتے کون ہیں عالم دین کی توہین کرنے والے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے میں نے ایک نہیں 20 فتوے ریفرنسز دے دیے. اس لیے احتیاط کیجئے. علماء دین کو اللہ نے عظمت بخشی، یہ وارث الانبیاء ہیں، عمل کریں تو خلیفۃ الانبیاء ہیں. پھر وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی آیت ان پہ صادق ہوگی. وہ اولی الامر منکم کے تحت حاکم، اصحاب فقہ، صوفیاء کو بیان کیا گیا نا. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے، اللہ نے اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ لگایا، رسول اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ لگایا. اولی الامر کی اطاعت واجب ہے لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں لگایا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اولی الامر کا عطف الرسول پہ ڈالا تو اولی الامر کو چاہے وہ حاکم ہے، چاہے اصحاب فقہ علماء ہیں، چاہے صوفیاء ہیں، ان کو تابع کر دیا رسول کے. تو جو رسول کے تابع ہے اس کی اطاعت بھی واجب ہے. لیکن عمل نہ ہو تب بھی آپ کے لیے واجب التعظیم ہے، اس کی توہین ہرگز آپ نہیں کر سکتے. اگر صحیح العقیدہ سننی ہے تو بد مذہب جتنی تو ہاتھ چمی چٹی کرے پیا، جتنا تو ہنو جناب جی 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 جی، اس سے اجتناب فرض ہے اور اس سے مسئلہ پوچھنا حرام ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ کرنا.
اللہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری. اب جو قبلہ صاحبزادہ صاحب نے مجھے موضوع دیا اس کو میں اسی کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرنا ہے. فرمایا جو عالم بد عمل ہے وہ پھر بھی وارث الانبیاء ہے، بے شک. اگر با عمل ہے تو وہ خلیفۃ الانبیاء ہے، مگر علماء کو چاہیے. اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 پڑھیے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون وبما کنتم تدرسون. اللہ فرماتا ہے علماء ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہو، تم درس و تدریس کے معاملات کرتے ہو، اس لیے ربانی ہو جاؤ. حضرت شیخ ابو العباس بن عطا سے پوچھا گیا کہ جی یہ ربانی کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی طرح ہو جاؤ. جوڑ ملیا کہ نہیں ملیا جی؟ توجہ ہے کوئی نہیں؟ اچھا چلو سورہ فاتر پہ آ جائیں، وہاں میں جوڑ ملا دیتا ہوں اسی عنوان کو، پھر آگے چلتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. دونوں قراتوں کا آپ کے سامنے مفہوم پیش کر دیا. اب اللہ فرماتا ہے، فرمایا علماء ہی ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. علماء ہی ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے اللہ کے ہاں اسی کا اکرام ہے. اب سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 پڑھو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا تم میں سب سے میری بارگاہ میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. مالک سب سے بڑا متقی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو خود ہی بتا. یہاں اتقا بیان کیا ہے، وہ کون ہے جو امت میں اتقا ہے؟ اب سورہ ابی بکر پڑھو. سورۃ اللیل اس کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے. امام فخر الدین رازی نے بیان کیا، فرمایا سب اتقا کون ہے؟ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سنیا نو قرآن نہیں پڑھنا تھا، میں کہ اتھو تلا گنگ چو کوئی الول جھلولے تو نب کے گھنا میرے سامنے بیٹھا ہو. اے میں تساں روب پایا ویا سنیا تے. اے میں 2 دن دا وقفہ دیو، پھر انہوں نے مولیوں میرے سامنے بٹھاؤ. خطیبہ نو کاری تے الحمدللہ اس ادارے وچ بڑے زبردست کاری موجود نے جڑے پڑھا رہے ہیں، اور اس ادارے دی بہت بڑی خاصیت کہ عام انداز وچ حفظ نہیں کرایا جاتا. الحمدللہ قرات دے اصولوں نو سامنے رکھ. میں کہ کوئی خطیب نے تساں جھٹکے نال قرآن پڑھ دے ہو، سمجھ کوئی نہیں آئی. پو مان یہ سردیاں جی میں ٹریکٹر بند ہوندا گڈی نو 6 دھکے لیندے ہو، ان تساں قرآن پڑھنا دا. آؤ ہم تمہیں قرآن سکھائیں قرآن کیسے پڑھنا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء اہل سنت. اوہ سبحان اللہ. یا آپ پانی پلائیں یا آپ نعرے لگائیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دل ایک ہی ہے. یہ ایک وقت میں ایک ہی طرف کامل توجہ رہ سکتی ہے اس کی.
توجہ فرمائیں میرے، اللہ اکبر سبحان اللہ، سب سے بڑا متقی اور جو مقام اتقا پہ ہے، آج لوگوں کو فضیلت اور افضلیت کی سمجھ نہیں آئی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اس میں میرا کل جو جمعے کا خطاب تھا پورا گھنٹہ اس میں میں نے خطاب کیا، فضیلت و افضلیت میں فرق. یہ میرے آفیشیل پیج میں موجود ہے، مگر جو کل میں نے پوائنٹ بیان نہیں کیا وہ آج بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ ابھی اتفاق کی بات ہے، کل تک میرے یہ ذہن میں نہیں تھا. ابھی رستے میں آتے ہوئے میں فتح رضویہ شریف 5ویں جلد گاڑی میں پڑھ رہا تھا. 5ویں جلد میں میرے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، 100 200 3 صفحات پہ، نور العین فی حکم تقبیل الابہامین. اس کی آخر میں جا کے اعلیٰ حضرت نے تفضیل شیخین پہ گفتگو کرتے ہوئے کمال بات فرمائی ہے. صفحہ 581، 5ویں جلد فتح رضویہ شریف صفحہ 581. جن کو فضیلت و افضلیت میں فرق نہیں آیا نا وہ سنیں. میرے سیدی اعلیٰ حضرت موافق اور شرع موافق دونوں کے حوالہ لاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں سنو، فضیلت کا شمار فضائل کے باب میں ہوتا ہے، افضلیت شیخین کا شمار عقائد کے باب میں ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اور میں افضلیت شیخین کا تعلق، اس کا شمار، اس کا مدار کیا ہے؟ ذرا توجہ کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ہماری محفل کی زینت بن رہے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، آپ تشریف لا رہے ہیں. استاد العلماء السلام علیکم، حضور خیریت ہے؟ ہمارے اہل سنت کی محافل کی رونق کس طرح؟ استاد العلماء فخر المدرسین قبلہ علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب تشریف فرما ہو گئے. ہون زیادہ چاسا سی، توجہ فرما اللہ، توجہ ہے آپ. اب میرے مجبوری یہ کہ صدر صاحب نے مجھے انہی مسائل کے حوالہ سے حکم دیا. میں 2-4 باتیں، کیونکہ ہمارے مہمان بڑے دور، میں تو گھر کا بندہ ہوں، میزبان ہوں، اس لیے میں مختصر کرتا ہوں. توجہ کرو. فضیلت و افضلیت میں جسے آج تک فرق محسوس نہیں ہوا وہ سنے. فضیلت کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے، فضیلت فضائل کے باب میں بیان ہوگی، افضلیت فضائل کے باب میں بیان نہیں ہوگی، عقائد کے باب میں بیان ہوگی. سیدی اعلیٰ فتح رضویہ شریف 5ویں جلد نور العین فی حکم تقبیل الابہامین 5ویں جلد کے صفحہ 581، وہاں اعلیٰ حضرت فرمایا شرع موافق اور شرع موافق دونوں. فرمایا دونوں نے لکھا، دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ افضلیت شیخین کوئی عمل نہیں ہے جس کا شمار فضائل میں کیا جائے، یہ عمل نہیں ہے جس پہ دلیل ظنی چل جائے جو احکام میں کافی ہوتی ہے. فرمایا افضلیت شیخین کا شمار عقائد میں ہوتا ہے، اس پہ دلیل قطعی چاہیے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو، افضلیت شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے، اور اگر بفرض باطل صحیح تعویل نہ ہو سکے تو صحیح روایت بھی واجب الرد ہے. کیوں؟ فرمایا افضلیت شیخین ہائے ہائے ہائے، اس کے مقابل میں احاد مت لو، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، تواتر سے اجماع سے ثابت ہے. فرمایا جو مسئلہ اجماع اور تواتر سے ثابت ہے اس کے مقابل میں احاد کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور یہ شارح بخاری امام قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں میرے اعلیٰ حضرت نے انہی کا حوالہ دے کے یہ ساری تفصیل لکھی ہے. اس لیے فضیلت اور چیز ہوتی ہے، افضلیت اور چیز ہوتی ہے. سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، یہ فضیلت ہے، افضلیت نہیں. اس کو فضیلت کے باب میں بیان کیا جائے گا. جی ابی بن کعب امت کے سب سے بڑے حلال و حرام کے جاننے والے، ابی بن کعب سب سے بڑے امت کے قاری، یہ ان کی فضیلت ہے، افضلیت نہیں. حضرت جناب والا معاذ بن جبل اس امت کے حرام حلال جاننے والے سب سے بڑے عالم، یہ ان کی فضیلت ہے. اس کا شمار احاد میں ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے؟
اسی طرح بہت سارے صحابہ کے متعلق میرے کریم رو، حضرت خزیمہ کے متعلق، حضرت خالد بن ولید کے متعلق، حضرت ابن عباس کو حبر الامہ کا، بہت سارے، یہ سب فضائل ہیں اور یہ جزوی فضائل ہیں۔ شیخین کریمین کو اللہ نے کلی فضیلت دی ہے، اور بالخصوص افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ تو بات سمجھیں، فضیلت اور ہوتی ہے، افضلیت اور ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، فضائل کا شمار فضیلت کا جزوی، کسی کی جزوی فضیلت ہے، چاہے اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے، ان کا شمار فضائل میں ہوگا، جبکہ افضلیت شیخین کا شمار، کیونکہ یہ مسئلہ قطعی ہے۔ اور آئیے مولا علی کا نام لے کے وارداتیں کرنے والے، میں نے کہا تم مولا علی کے کتنے لگتے ہو یہ ہمیں پتہ ہے، آؤ سیدی اعلی حضرت کو پڑھو۔ اچھا میں ویسے کہہ سکتا ہوں، جو میں حوالہ دینے لگا ہوں یہ دارقطنی نے المختلف والمؤتلف میں لکھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ حوالہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے لکھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کتاب السنہ کے اندر امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے لکھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کتاب السنہ ابن ابی عاصم نے لکھا، یہ میں کہہ سکتا ہوں الصواعق المحرقہ میں لکھا۔ میں اعلی حضرت کا نام کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ کمینہ حضرت ان کی درجت ہوتی ہے۔ میں کہا پتر جی تم ہمیں تانے دیتے ہو انڈوں میں، میں کہتا تو آڑے تاجے تک انڈے بھی پیدا نہیں ہے جدوں اعلی حضرت لکھ چھوڑے آئی۔ سمجھ آئیے؟ مولا علی کا نام لے کے وارداتیں کرنے والے توجہ کریں، مسئلے تفضیل کو دیکھیں۔ میرے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مسئلہ تفضیل کو 3 کتابوں میں بیان کیا، ایک تو مطلع القمرین ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود نہیں ہے، 2 اور رسائل ہیں جو 28ویں جلد کے آخر میں ہیں، ایک تجلی الیقین، ایک ہے جناب والا غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، دوسرا ہے الظلال الانقاء من بحر سبقۃ الاتقاء، یہ صرف افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ ہے۔ جو الظلال الانقاء من بحر سبقۃ الاتقاء ہے، 28ویں جلد ہے، صفحہ 675 کھولیے، اس پہ اعلی حضرت نے یہ قطعی ہے، ظنی ہے، اس بات کو سارا لیتے لیتے آکے نا آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو لوگ مسئلہ تفضیل کو ظنی سمجھتے ہیں ان سے سوال کرو کہ مولا علی اس کو ظنی سمجھتے ہیں یا قطعی سمجھتے ہیں؟ فرمایا مولا علی کے ہاں مسئلہ تفضیل قطعی ہے، ظنی نہیں۔ کیوں؟ میرے مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ یہ المختلف والمؤتلف دارقطنی نے اس کو بیان کیا جی، امام احمد بن حنبل نے اس کو فضائل الصحابہ میں بیان کیا، کتاب السنہ میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے بیان کیا، کتاب السنہ ہی میں ابن ابی عاصم نے بیان کیا، امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں بیان کیا۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے شیخین کریمین پہ فضیلت دیتا ہے تو وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور یہی حدیث کنز العمال پڑھ لیجیے، حضرت عمر راوی ہیں، حضرت عمر راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی افضلیت انکار کرے وہ جھوٹا ہے، مفتری ہے۔ یہ کنز العمال کی حدیث غیر معروف ہے، لیکن مولا علی والا قول معروف ہے، اس لیے وہ پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ سنو ابو بکر و عمر مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ مولا علی مسئلہ تفضیل کو قطعی سمجھتے ہیں یا ظنی سمجھتے ہیں؟ فرمایا وہ تو قطعی سمجھتے ہیں، اس لیے حد جاری کر رہے ہیں، اس لیے حد جاری کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو خدا کی قسم 9 سال میرے دماغ میں اٹکی رہی اور اس کا مجھے حل نہیں ملا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رہے وہ لوگ جنہوں نے مولا علی کے معارض و مخالف مسئلہ تفضیل میں مولا علی کو شیخین کریمین پہ فضیلت دی ہے، وہ خاطی ہیں، ان کا قول خطا پہ مبنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر جنگ جمل جنگ صفین میں ہم کہتے ہیں مولا علی حق پہ ہیں، مد مقابل جو ہے ان سے خطا اجتہادی ہوئی، تو فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا نا اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہے۔ فرمایا صرف جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پہ نہیں ہے، مسئلہ تفضیل میں بھی مولا علی حق پہ ہیں، اور حق وہی ہے جو مولا علی نے ابو بکر و عمر کے حق میں حق بول دیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس پہ میں بہت ساری حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، محمد بن حنفیہ کی حدیث خود نہیں ہے مولا علی کے فرمان، بخاری شریف میں، وہ پڑھ سکتا ہوں میں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھئے حضور کے زمانے میں صحابہ میں سب سے افضل کس کو قرار دیا جاتا تھا؟ مولا علی سے پوچھئے، السوائق المور کا پڑھ لیجئے، مولا علی سب سے کس کو افضل سمجھتے؟ حضرت ابو درداء والی حدیث جو نبی پاک سے حضرت ابو درداء حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے، مولا علی اس کے راوی ہیں، مولا علی اس کے راوی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو درداء کو میرے نبی نے فرمایا، اے ابو درداء، ابو بکر کے آگے چلتا ہے، یہ وہ ابو بکر کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی افضل و اعلی ایسا نہیں جس پر سورج نے طلوع و غروب کیا ہو۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر بہت طریقوں سے بیان کی جا سکتی ہے، میں نے صرف مسئلہ سمجھایا ہے کہ مسئلہ تفضیل جو ہے نا یہ قطعی ہے، یہ ظنی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آئیے، توجہ ہے آپ کی، اور پھر اس مسئلہ تفضیل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق جو 28ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، جس میں صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لائے اعلیٰ حضرت، مولا علی کے اقوال 250 صفحات پہ، امام زین العابدین کے اقوال، حضرت محمد بن عبداللہ ماحظ، یہ نجیب الطرفین پہلے سید جو حضرت آپ کہتے ہیں حسنی حسینی سید، اس امت میں پہلے حسنی سید یہ ہیں، ان کے اقوال، پھر ان کے آگے بیٹے حضرت زیاد شہید ان کے اقوال، پھر حضرت محمد بن حنفیہ کے اقوال، حضرت ابو جحیفہ جو مولا علی کے خادم خاص ہیں ان کے اقوال، اس میں غایت تحقیق فی امامت علی و صدیق میں صرف افضلیت شیخین پہ اہل بیت اطہار کے اقوال ہے اعلیٰ حضرت۔ اب ذرا سننا، ایک بات سننا، خلافت کا مسئلہ بھی مولا علی سے فیصلہ کروا لو۔ مولا علی کا نام لے کے وارداتیں کرتے ہو نا، مولا علی سے فیصلے کروا لو۔ آئیے پوچھئے مولا علی سے، امام اسحاق بن راہویہ کا حوالہ، ابن عساکر کا حوالہ، السوائق المحرقہ کا حوالہ، میرے آل حضرت بڑی ڈیٹیل سے لائے، توجہ کرنا۔ مولا علی سے خادم نے پوچھا، اے میرے علی، اے میرے علی، مصطفیٰ نے تو آپ کو خلیفہ بنایا تھا، ابو بکر کیسے خلیفہ بن گئے؟ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا، ہائے ہائے، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، آپ فرماتے تجھے کس نے کہا ہے مجھے مصطفیٰ کریم نے خلیفہ بنایا؟ کہا جی پھر ابو بکر کو کس نے بنایا؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ سنو، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، فرمایا ان کو خلیفہ ہم نے بنایا۔ مولا علی ان کو خلیفہ آپ نے کیوں بنایا؟ مولا علی نے فرمایا یہ بتا مصطفیٰ کریم اچانک شہید ہوئے؟ کہا نہیں۔ اچانک جناب والا دنیا سے پردہ کر گئے، وفات ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا اس جناب والا کیفیت میں کئی دن رہے نا؟ کہا جی رہے۔ کہا بتا جب فجر کی اذان ہوتی تھی میں پاس موجود ہوتا تھا نا؟ کہا جی ہوتے تھے۔ تو کہا میرے نبی نے کیوں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس؟ ابو بکر کو کہو مصلی۔ مولا علی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ نے اس معاملے کو پھیرنا چاہا ابو بکر صدیق سے، یا نبی اللہ وہ رقیق القلب ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ابو بکر کو کھڑا کرو۔ فرمایا بتا زور کی نماز جب اذان ہوتی تھی میں علی مصطفیٰ کے پاس موجود ہوتا تھا نا؟ جی مولا آپ ہوتے تھے۔ تو فرمایا ابو بکر کو کیوں کہا نماز پڑھاؤ؟ مولا علی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے جملہ سننا دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، فرمایا جب مصطفیٰ نے ہمیں ابو بکر دنیا میں ابو بکر کو ہماری دین کا امام بنا دیا تو ہم نے ان کو دنیا کی امامت کے لیے چن۔ اور سنو مولا علی کیا فرماتے ہیں، فَأَدَّيْتُ لَهُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو اس کا حق دیا ہے۔ نہیں محبت سے کہو مولا علی کو پڑھ رہا ہوں، اونچی بولو۔ میں استاد الگرامی قبلہ شیخ الحدیث مفتی عبدالحمید چشتی صاحب سے وہ نسخہ لینے کا پروگرام ہے میرا کہ آپ یوں کرتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں کرتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی خاص دم ہے حضرت صاحب کے پاس جو آپ بولتے ہیں ہمارا اتنا کچھ لگ جاتا ہے، آپ سبحان اللہ نہیں کہتے۔ میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے استاد ہمارے اس فیلڈ میں استاد ہیں خطابت کی دنیا میں، یہ کہتے ہیں اچھا میں وقت جاندہ ہے
وہ پھر نب کے بہا دیں نہیں نہیں حضرت صاحب پھر حضرت صاحب میں کہ جلے میں کھلو بنیا تو باندھنا تو ٹر پاواں تو کھلوندا نا اس واسطے بولو آکھو سبحان اللہ فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ فَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا اور ابو بکر کی اطاعت کو میں نے اپنے لیے لازم جانا استخلف علینا مولا علی فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کو عرض کیا یا نبی اللہ ہمارا خلیفہ مقرر کر دیجئے قال اللہ میرے نبی فرمایا نہیں یا نبی اللہ کیوں فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم فرمایا اللہ جب چاہے گا تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا نا تم پر والی مقرر فرما دے گا قال علی رضی اللہ تعالیٰ فعالم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر میرے مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی چاہی تو ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا تو مسئلہ خلافت بھی حل ہوا کہ نہیں ہوا اچھا لگے ہاتھوں ایک عرض کرتا چلوں باغ فدق پہ جو پھدک پھدک کرتے ہیں نا اس پہ میرا پورا 1.5 گھنٹے کا خطبہ جمعہ گزشتہ سے پیوستہ موجود ہے میرے آفیشل پیج پہ دیکھ لیجئے لگے ہاتھوں ایک بات کرتا چلوں کہتے ہیں جی وہ جناب سیدہ زہرا گئی بھرے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی کوئی کہتا ہے 4 ذاکر اتنے لمبے کوڑ مار دیں کہ اللہ مان اللہ حفیظ کہ 4 گھنٹے کھڑی رہی میں نے کہا اچکا لفنگا سیاست دان بھی ہو نا تو کوئی مائی چلی جائے نا وہ کہے گا مائی ادھر ذرا بیٹھ جائیے ذرا بندے بیٹھیں میں بعد میں آپ کی بات سنوں میں نے کہا ڈب مرو بغیرتو تو آڑے حیا نہ دی شرم نہ دی چیز ہی کوئی نہیں تو سہوئی حرام دی اولاداں جڑے صحابت الزام لیندے ہو اچھی بولو آڑیاں رشتہ داریاں حسن میری کوئی نہیں بغیرت مت بنو یاریاں انہوں نے رکھ دو جڑا ابو بکر پاپ نے بھوکر اس سنی سے بڑا بغیرت سنی کوئی نہیں زندہ باد بہت اچھی توجہ کر رہے ہیں توجہ سیدنا صدیق اکبر کو بھونکے وہ ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی جو سیدہ جن کے اجالے میں اپنا جنازہ نہ اٹھنے دے وہ بھرے دربار میں نہیں تھی جن کا لقب بطول ہو جن سے دنیا کی کوئی غرضی نہ ہو وہ بھاگ لینے کے لیے بھرے دربار میں پیغام بھیجا تھا جواب کیا میں اس تفصیل میں نہیں جاتا میں لگے ہاتھوں خلافت سے ریلیٹڈ ایک بات کرتا ہوں جو بندہ کہے نا بھرے دربار میں گئی اسے کو ٹھیک ہے اچھا جی دربار میں گئی پھر انہوں نے جا کہا مولا علی آپ پہلے خلیفہ ہیں میں باغ لینے کے لیے آئی ہوں کہا نہیں ابو بکر کے پاس گئی انہوں نے کہا تو ساتھ یاد دو پہلے خلیفہ مولا علی ایک گل سیدہ زہرا نہیں سمجھ آئی سمجھ کوئی نہیں ہے جی اوے گل سیدہ زہرا نو کمینیوں نہیں نظر آئی جاتی نا کیا اس دربار میں مولا علی نہیں تھے مولا حسن نہیں تھے مولا حسین نہیں تھے حضرت عباس نہیں تھے بنو ہاشم کے دیگر افراد نہیں اوے ابو بکر کے پاس اگر جو تم کہتے ہو گئی حضرت عباس کو لے کے ساتھ گئیں گھر میں گئیں دربار میں نہیں گئیں جب مسئلہ سمجھ آ گیا بات ختم ہو گئی میں اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا حضرت قبلہ مفتی اہل سنت جگر گوشے شیخ الحدیث مولانا مفتی فرید الدین صاحب تشریف فرمائے میری ابھی نظر پڑی ہے ان نے اسے تو میرے کو ڈیٹ لئی آئی کینسل کروا دیتی ہوں ڈبل فیس ہو سی جدو فون کرے سن میں اس موضوع تے اتنی محنت کیتی ہے اتنی محنت کر کے تو ڈیٹ کینسل کرا دیتی ہے کیوں اس واسطے اس دی تو فیس ہونا دیکھ کے ونجو نا اگلی گل بعد وچ توجہ فرماؤ ذرا تو میں عرض کر رہا تھا دوستو او میری سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا میں نے اس طرح بھی کوئی مسئلہ نہیں تو آنو نہ نسن دیں دے بھامے رضی اللہ عنہ خط بھامے سلام اللہ میں آکھا اتھے کڑکی تو میں ضرور لے سکتا بھرے دربار میں گئیں اوہ ابو بکر کے پاس کیوں گئی سمجھ نہیں آئی تو یقین جانی یہ سوال پکا لو بڑا سادہ سوال کوئی علمی گل نہیں ہے یہ پکا لو اے باغ فدق تے جڑا تہاڈے اگوں پھد کے نا اے گل کر لو اس کو ہور باغ نظر آنے لگ ویسے انہوں کہ نہیں اے گل دس بھائی بڑے دربار وچ گئی تو گئیاں کہندے کول ابو بکر کول گئیاں نا تے جے خلافت کھسی آئی
کہ قرآن کی ادا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، او دعا دیو ظالمین تے جڑا ظالم دی طرف اعلان رکھے. سمجھ کوئی نہیں آئی تو نہیں. اللہ اکبر. اس لیے یہ بات یاد رکھو، میرے مولا علی خود فرماتے ہم نے ابو بکر کو خلافت کے لیے چنا. بات سمجھ آئیے؟ ہاں. اس میں بہت اور دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں. میرے پاس ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ آئیے اب ایمان ابو طالب پہ بات کر لوں. یہ فیصلہ بھی مولا علی سے کروا لیا. سمجھ نہیں آئی تو انہوں کون تھوڑی سبحان اللہ ڈلی ہوگی. اچھا ماشاء اے ہی تو میں نے فخر ہے صاحبزادہ اے سانو ہی دے صاحبزادے چاہیے، پیر بھی ہی دے چاہیے. بات سمجھ آئیے؟ جیڑا مولوی پیر خطیب نقیب عقیدے ڈنڈی مارے نا اس نے لمحہ پا کے تشریف کٹو. بغیرتا مال سنیاں دا کھانا. سمجھ نہیں آئی؟ اوے لفافے سنیاں دے، لنگر سنیاں دے، بکرے پھاڑنا سنیاں دا، تو بغیرتا عقیدے بیان کرنا دوجیاں دا. بات سمجھ آئیے؟ کوئی تو ہنو سختی تے نہیں لگ رہی نا. میرے کو 1000 روپے اور لاؤ، 2-4 کلو مرچاں اور پا دو، میری صحت تک کوئی اثر نہیں. اچھی آکو سبحان اللہ. کیونکہ میری قبر تو سا کوئی نہیں آمنا. جن نہ آمنا انہاں سانو غیرت سکھائیے. اور میں خوشی ہے کہ میں جس جامعہ دے وچ بیٹھا ایسے کوئی شک نہیں عقیدے دے حوالے نال ٹن ٹن پیرا انشاءاللہ الحمدللہ. توجہ کرو. آپ کے صاحبزادہ صاحب اگر اتنا سٹل سٹینڈ عقیدے پہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے بزرگوار ان کی محنتیں ہیں. اگر باب میں لچک ہوتی بیٹا یہاں نہ کھڑا ہوتا. جی ہاں توجہ کرو. اللہ اکبر. تو میں ایمان ابو طالب پہ ایک بات سننے 20 سال ہو گئے میں نے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا اور نہ چھیڑنے کا شوق ہے. ہم بہت احتیاط کرتے ہیں. یہ مسئلہ بھی اگر کہہ لیں کہ اہل سنت میں مختلفی ہے تو میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان پہ لعنتیں کیوں بھیج رہے ہو؟ جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان کو جہنمی کیوں بنا رہے ہو؟ آج لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جی ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ. او بھی کس گل تھے؟ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں. میں نے کہا اچھا اعلی حضرت قائل نہیں، کس سے ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ گے؟ کہ بلے مہر علی شاہ تحقیق الحق پڑھو وہ قائل نہیں. کہو ان سے ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ. داتا علی حجویری کشف المعجوب وہ ایمان ابو طالب قائل نہیں. ادھر ذرا کہو غوث پاک تفسیر جیلانی وہ ایمان ابو طالب کے قائل نہیں. سب کو چھوڑ دو. مولا علی قائل تھے. اس پہ بات کر لو. ان عمک الشیخ الضال اس دا معنی کہ میں ترجمہ بھی نہ کر دا. ان عمک الشیخ الکافرہ یہ لفظ مولا علی کے ہیں. ظلم نہ ڈھاؤ، ظلم نہ ڈھاؤ. اس لیے جو ہمارے ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے مورے بنے ہوئے نا چند پیر اور چند مولوی، ان کو کہتا ہوں غیرت کھاؤ. تم ٹریک سے اترتے جا رہے ہو، تم کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس ایمان ابو طالب کے جناب والا اس کے وہ کیا کہتے ہیں، ہاں اس کے جناب والا وہ ضمن میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھو. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس معاملے میں. آج تک کسی عالم نے بیان نہیں کیا ہمارے علماء میں سے. لیکن تم ظلم کر رہے ہو. جو عدم ایمان کے قائل ان کو کافر بنا رہے ہو. یہ فیصلہ مولا علی سے لے لو. اب جناب ہمارے اس سب پہ حضرت امیر معاویہ پہ تانہ زنی ہوتی ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین پہ واردات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ فیصلہ بھی مولا علی سے لے لو. مولا علی جی آپ کے ساتھ لڑے ہیں کافر کہیں گے؟ نہ. منافق کہتے ہیں؟ کہا نہ. مشرک کہتے ہیں؟ کہا نہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اخواننا. اخوان مولا علی کے لفظ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. اونچی بولو. اخواننا بغوا علینا ہمارے خلاف سرکشی کی مگر ہیں ہمارے بھائی. اور میں حیران ہوتا ہوں مولا علی کا فرمان سبحان اللہ. یہ تو کمال ہو گیا نا. یہ بڑا خاص جملہ ہے، خاص جملہ ہے. اس حدیث پہ توجہ کرنا. مولا علی سے پوچھا گیا جی آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کے مقابل مارے گئے؟ تو مولا علی نے فرمایا قتلا یا جو میری طرف سے قتل ہوا، وقتلا معاویہ تھا جو معاویہ کی طرف سے قتل ہوا، فی الجنہ دونوں جنتی. فیصلہ کرو کہ خلیفہ راشد کے خلاف لڑتے ہوئے جو مارا گیا وہ جنتی کیسے بن گیا؟
اس لیے مولا علی اس کو جنتی کہہ رہے ہیں کہ مولا علی اس جنگ کی حیثیت کو جانتے ہیں. مولا علی کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف جنگ عناد کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، اجتہاد کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اس لیے مولا علی نے فیصلہ دیا وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی. بات سمجھ؟ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، میں بس اس کو ختم کرنے لگا ہوں، آخری بات ہے، توجہ کر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل سنت کا دو چیزوں سے صاف انکار ہے، اور دو چیزیں اہل سنت کا شعار ہے. انکار کس بات پہ ہے؟ مولا علی سے تقابل اور مولا علی سے تفضیل، اس سے اہل سنت کا صاف انکار ہے. نہ مولا علی کے ساتھ برابری ہے نہ فضیلت ہے، اس سے صاف انکار ہے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، خود حضرت امیر معاویہ سے پوچھ لیجئے، عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی الناہیہ پڑھ لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ مولا آئے ہیں حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھ رہے علی افضل کہ میں افضل؟ ایک منٹ مولوی جی، خیر خیر، یہ ہر کسی کو چنگے لگ جائیں. خیر یہ جڑے اتھے پہ نا مدرسے والے نال میرا خصوصی معاملات نے، جڑے اتھے سٹیج تے ہوندے نے وہ میں نہیں چکتا، وہ مدرسے والے دے ہوندے. اس واسطے جنہوں نے ابھی تک جیباں ہلکیاں نہیں ہوئی ہے تو سٹو. توجہ فرماؤ. تو میں توجہ کرنا بھائی، میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں. دو چیزوں سے انکار، کن کن چیزوں سے؟ نہ مولا علی سے تقابل برابری نہ فضیلت. حضرت امیر معاویہ سے پوچھا کہ آپ افضل یا مولا علی؟ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، حضرت امیر معاویہ فرماتے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں افضل کہ مولا علی افضل؟ فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں نا، وہ تحریریں صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہے. اس سے بڑھ کے تمہیں کیا دلیل چاہیے؟ کوئی تقابل نہیں، کوئی فضیلت نہیں، مگر دو چیزیں اہل سنت کا شعار ہے: بحیثیت صحابی ان کی شان بیان کرنا، اور بحیثیت صحابی ان پہ تانا زنی کرنے والوں کی زبان بند کرنا. یہ اہل سنت کا شعار ہے، اور اسی پہ آج کل ہمارا اصرار ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بالکل واضح طور پہ میں عرض کروں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ صحابی رسول ہے، ان کا دفاع کیا جائے گا. میرے سیدی اعلیٰ 29ویں جلد جو ہے نا، 29ویں جلد میں 2 رسائل ہے. التحبیر بباب التدبیر، اس کا آخری سوال پڑھ لیں تفصیل مل جائے گی. اور پھر اس سے اگلا رسالہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والصحاب، یہ پڑھ لیں. اس کا عقیدہ خامسہ مشاجرات صحابہ کے ٹائٹل سے، اس کا آخر جا کے پڑھ لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. اور پھر بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 531 پڑھ لیجیے. حضرت عبداللہ بن عباس ان سے پوچھا گیا امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں. فرمایا دعوا فإنه قد صاحب رسول اللہ. فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. تو میرے نبی کے گھر کے فرد حضرت ابن عباس حضور کے سگے چچا کے بیٹے نے ہمیں بتا دیا امیر معاویہ پہ اعتراض نہیں کرنا، بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے. اور بحیثیت صحابی ان کی توصیف و ثنا کرنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے. کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے نہیں فرمایا قد صاحب رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں؟ انہ فقیہ، وہ کیا ہیں؟ فقیہ ہیں. فقیہ ہونا ان کی شان نہیں ہے، مجتہد ہونا ان کی شان نہیں ہے، صحابی ہونا ان کی شان نہیں ہے. جامع الترمذی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، مصطفیٰ نے دعا کی اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، سبب ہدایت بنا. ہادی و مہدی ہونا یہ فضائل میں نہیں ہے. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیل عذاب، اللہ تو امیر معاویہ کو کتاب و حساب کے علم عطا فرما، یہ ان کی فضیلت. جی کینیڈا سے شیخ الاسلامیوں کے ٹھپے لگانے والے ہیں، وارداتیں دیکھو کیسے کرتے ہیں کہ کف لسان کا حکم. میں کہ پتر کف لسان صرف حضرت امیر معاویہ کے لیے نہیں چاہیے، ابو بکر کے لیے بھی چاہیے. کف لسان حضرت عمر کے لیے بھی چاہیے، حضرت عثمان کے لیے بھی چاہیے، حضرت عمر کے لیے بھی چاہیے. کہا کف لسان ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھ طبرانی شریف، میرے نبی نے اذا ذکر صحابی فامسکوا، جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو تانا زنی نہ کرو. اذا ذکر صحابی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہر صحابی کا ذکر کرنا، اس میں کف لسان نہیں. فامسکوا، ان پہ بک بک کرنا، اس میں کف لسان. بات سمجھ آئیے؟ صحابہ کا ذکر کرو. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل بھی ہیں اور ان کا دفاع ساری امت. میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ. اچھا میں حیران ہوں، لوگوں کو ویلن لگن نا تو کن جناب چھک چھک کے شعر پڑھ دیں تیری نسل پاک میں.
میں کہ یہی تو چس ہے نا، یہی تو چس ہے. اچھا یہ ہوں نواں کم کھولن لگے ہو، یہ تو 5 منٹ نہیں ہوتا. میں فتح رضوی سی 5 منٹ نہ پڑھتا ہوں. ہاں یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ ماشاءاللہ بہترین عالم ہے. ان سے پوچھے بیٹا قدم یاد الى رکبت کل ولی اللہ کتنے گھنٹے خطاب ہوا تھا؟ 6 گھنٹے ایک ہی نشست میں. جی جی یہ بچہ ہمارے پاس موجود ہے دیوال میں، آپ کو رپورٹ ملی ہو، وہ حضرت بیٹھے ان کو پتہ ہے 6 گھنٹے صرف قدم یاد الى رکبت، اور وہ بھی صرف فتح رضوی سے. 5 منٹ میرے کو کم نہیں ہوتا. نہ میں پورا آپریشن کرتا ہوں. انج نہ کرو نا، صرف میرے کو اس طرح نہ چباؤ، اندروں گند بھی کٹواؤ میرے کو. ہاں انج نہ کرو، توجہ کرو. ہاں اے میں پرو انج کدی نہیں کیتا، میں وچ وڑ کے سارا کچھ کرتا ہوں. توجہ کرو. تو میں عرض کر رہا تھا ٹائم کوئی نہیں نا، ٹائم کوئی نہیں. ٹائم ہوگا تو پھر کھلا ٹائم دیو، پھر سنو. توجہ کرو. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فتح رضوی، میرے اعلیٰ حضرت سے بڑا اہل بیت کا یار محب کون ہے؟ خدا دیکھو نا 22ویں جلد صفحہ 423 پڑھو نا. اعلیٰ حضرت سید صحیح العقیدہ، اس کی عقیدے میں ذرا فرق آ جائے جیسا کہ تفضیل، پھر بھی احترام سیادت نہیں جائے گا. آئے آئے حد نہیں کر دیتی اعلیٰ حضرت نے، پھر بھی اس کا احترام نہ جائے گا. مگر جو یہ فتویٰ پڑھ کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا تفضیلی ہو جائے پھر بھی اس کا احترام نہیں، میں کہ احترام ہو سی، پر عقیدے میں جو ذرا فرق آئے گا اس فرق کو ختم نہیں کیا جائے گا. سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ اور پھر 6 جلد صفحہ 423 کھولیے. اعلیٰ حضرت فرمایا جو تفضیلی ہے نا وہ بدعتی ہے، اس تفضیلی امام کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، جو پڑھی گئی واجب الاعادہ ہے. یہ ایک نیا باب ہے، توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت سے بڑا اہل بیت کا محب کوئی نہیں. جو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور، تو ہے نور تیرا. میرے سید یار نور العین فی حکم تقبیل الابہامین، یہ جو سب ساری بحث 12 صفحات پہ تو انگوٹھے چومنے والی حدیثیں لائی نا، پھر 192 صفحات پہ آپ نے فن حدیث پہ گفتگو کی. اس میں عقائد میں کس درجے کی حدیث آئے گی، احکام میں کس درجے کی حدیث آئے گی، فضائل میں کس درجے کی حدیث آئے گی. جب فضائل کا باب قائم کیا نا، وہاں سے پہلی بات اعلیٰ حضرت نے یہی لکھی ہے کہ آج کچھ جاہل خطیب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے فضائل میں تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. بات سمجھیں؟ اسی کی نیچے اعلیٰ حضرت فرمایا میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں 4 رسائل لکھے: البشر العاجلہ من تحفہ عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ضب الاواء الوائیہ فی باب الامیر معاویہ. اچھا کئی کہتے ہیں جی او جی حدیثاں گھڑیاں گئیاں، میں کہ تم اج پہ جمنا اسان اعلیٰ حضرت پہلے دسیا گھڑیاں گئیاں. ہاں اسی نور العین فی حکم تقبیل الابہامین، اسی کے اندر اعلیٰ حضرت فرمایا بقول حافظ خلیلی اور حافظ ابو یعلا 3 لاکھ حدیثیں مولا علی اور آل بیت کی شان میں تفضیلیوں نے رافضیوں نے گھڑی ہیں. اور بقول امام احمد بن حنبل حضرت عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی حدیثیں ناصبیوں خارجیوں نے گھڑی ہیں. یہاں فگر نہیں ہے اس لیے میں نے پڑھا نہیں، وہاں 3 لاکھ کا فگر ہے. میں نے کہا دونوں پاسے کسر کوئی نہیں رہی، دوجہ کیوں نہیں بیان کردہ؟ گھڑی گئی ہیں. اور جن امام احمد بن حنبل نے سب سے زیادہ کام کیا نا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی، انہوں نے فضائل الصحابہ کے اندر مناقب امیر معاویہ کا پورا باب قائم کیا ہے. جو انہوں نے بیان کیا وہ گھڑی ہوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے اپنے بزرگوں کو پڑھو، اپنے اکابرین کے پڑھو. ویسے 2-4 اور مسئلے بھی ہیں جو حضرت نے بیان فرمائے ہیں، وہ بھی فیصلہ میں مولا علی کو لی لینا سی، لیکن ہون ٹائم کوئی نہیں ہے، اتھی ختم کر دیا تے سنی بنو. نہیں سمجھ آئی تو نہیں، میں نے آج تک کچھ سنی دی سمجھ نہیں آئی ہے. یہ تو حرام حلال جڑا کٹھا کیتا ہے یار، اس تو بچو. جی ہاں، جو یا رسول اللہ سن نہ سکے تم اس کے ساتھ یاری کس بنیاد پہ بناتے ہو؟ جو میرے نبی کے علم غیب کی بات سن کے مروڑ شروع ہو جائیں وہ بدبخت تمہارا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مردہ دل میرے نبی کی حیات النبی کا انکار کرے وہ تمہارا کیسے یار ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے نور و انوار کا انکار کرے وہ تمہارا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صدیق اکبر کو بھونکے وہ تمہارا یار ہو سکتا ہے؟ اس لیے سنو، ہائے ہائے ہائے، میرے صدیق اکبر کی بات ہے. ایک چیز اور بیان کر دوں، مزاج صدیقی کیا ہے؟ میرے
میرے صدیق اکبر نے زندگی میں 2 تھپڑ مارے، اللہ نے دونوں کی تائید میں قرآن نازل کر دیا۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 181 پڑھو، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہودی عالم فخاص کو حضرت صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی اور کہا قرض حسنہ، کہتے ہیں مولوی منگ دیں، میں کہ صدیق اکبر تے ایمان دی دعوت دیتی نال ہی منگ لیا، چندہ بھی دے، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ قرض حسنہ دو اللہ کو۔ اس یہودی عالم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے اللہ آپ کا فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ میرے صدیق اکبر نے کڑکائی نہ ٹکا کے، اب وہ یہودی حضور کی بارگاہ میں، یا نبی اللہ ہمارا معاہدہ تھا آپ کے ساتھ، صدیق اکبر نے تھپڑ مارا ہمارے عالم کو۔ میرے نے فرمایا مارا ہے؟ صدیق اکبر یا نبی اللہ مارا ہے، خدا کی قسم اگر ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا میں اس کا سر اتار دیتا، اس نے میرے رب کی گستاخی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کی۔ اللہ فرمایا میں جب پہ آخنا کیتی ہے، لقد سمع اللہ، سونیا میں اللہ پہ آخنا میں بھی سنیا، اس سے آکھے اللہ فقیرت از غنیہ تے پٹکار جڑا چھکیا نا صدیق عظمت دی تائید کر دی۔ اور دوسرا تھپڑ میرے ہائے ہائے سورہ مجادلہ کی آخری آیت، میرے پاک صدیق نے مارا اپنے باپ کو، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم کبھی سوچنا کہ یہ کیا پوائنٹ ہے، خدا کی قسم باپ پہ ہاتھ اٹھانا یہ بس لفظوں میں بیان کرتے ہوئے کب کپی آتی ہے، حقیقی مراحل سے جب گزرنا پڑے بڑا مشکل ہوتا ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی، وہ میں پڑھتا نہیں پوری آیت مجھے یاد ہے، اس پہ میں نے پورا 1.5 گھنٹے کا خطاب کیا ہے۔ میرے صدیق اکبر نے باپ کو تھپڑ مارا، اللہ نے تائید میں پوری سورت نازل کر دی اور بتایا کس سے دوستی رکھنی ہے اور کس سے نہیں رکھنی، بات سمجھ آئیے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان کو سمجھو۔ آج باغ فدق سے نام لے کے وارداتیں ہو رہی ہیں، خلافت کا نام لے کے وارداتیں ہو رہی ہیں اور امامت کا نام لے کے وارداتیں ہو رہی ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فضیلت و افضلیت کے چکر میں لوگوں کو ڈال کے وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ابو بکر خدا ہائے ہائے، ایک بات کہہ دوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 15ویں جلد جو فتاوی رضویہ شریف ہے نا، اس کے آخر میں ختم نبوت پہ 4 رسائل ہے، السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، قہر الدیان علی مرتد قادیان، الجراز الدیانی علی مرتد قادیانی، جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ۔ یہ جو جزاء اللہ یدوبہ بے بائی ختم النبوہ ہے نا، یہ کھولیے صفحہ 680 15ویں جلد کا کھولیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں، اور حوالہ اپنی طرف سے نہیں، محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کا حوالہ، نسیم الریاض کا حوالہ، میرے اعلیٰ حضرت دونوں کا حوالہ لکھ کے کہتے ہیں کہ ایک ہے مقام رسالت، ایک ہے مقام صدیقیت۔ فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر مقام رسالت کے نیچے، یعنی قریب تر مقام رسالت کے ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون۔ فرمایا اس پہ اگر کوئی فائز ہے وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کی جزوی فضائل وہ فضائل کے بعد میں بیان ہوں گے، افضلیت شیخین عقائد کے بعد میں بیان ہوگا، بات سمجھ آئیے۔ اس لیے یہ وارداتیں مت کرو سیدنا صدیق، اور یہ بھی یاد رکھو کسی جزوی فضیلت کی وجہ سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھو۔ افضلیت کے حوالے سے جو کرائیٹیریا ہے، جو پرکھ ہے، جو کسوٹی ہے، وہ کیا؟ وہ کثرت ثواب ہے، وہ اتقا ہے، وہ مسلمان اسلام اور آل اسلام کے لیے نفع بخش ہونا ہے۔ یہ علماء نے بیان کیا، شرف کا اکبر پڑھ لیں، اسوائق المور کا پڑھ لیں، نبراز شیخ جناب والا عبدالعزیز پرہاروی کی پڑھ لیں، بات سمجھ آئی۔ فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کیوں ہے؟ کثرت ثواب کی وجہ سے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے نفع بخش سب سے زیادہ صدیق اکبر ثابت ہوئے۔ وہ اسلام تو بعد میں، اہل اسلام بعد میں، بانی اسلام کہہ رہے ہیں جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی اور نے نفع، خدا کی قسم۔ آئے آئے یہ جو 28ویں جلد کا آخری رسالہ ہے نا، الزلال القام من بحر سبقۃ الاتقاء، 120 صفحات پہ صرف وسیجنب الاتقاء اعلیٰ حضرت نے اس پہ کلام کیا ہے، اور امام فخر الدین رازی نے اہل تشیع کا رد بھی کیا جو کہتے ہیں اس سے مولا علی مراد ہیں، وسیجنب الاتقاء، کہا کسی صورت مراد نہیں، کیوں؟ فرمایا ومال احد عندہ من نعمت تجزا، اللہ فرماتا ہے یہ جو مال خرچ کرنے والا ہے وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں۔ فرمایا مولا علی پہ تو ہزاروں احسان ہے مصطفیٰ کے دنیاوی اعتبار سے، جہاں جس احسان کی بات ہے وہ دینی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے ہے۔ فرمایا علی وہ ہے
جس پہ دینی احسان بھی ہے مصطفیٰ کے، دنیاوی احسان بھی ہے مصطفیٰ کے، علی وہ ہے جس پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، جس کو علی نے مصطفیٰ نے بیٹی دی۔ فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جس نے مصطفیٰ کو بیٹی دی۔ یار واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بات سے بات نکلتی جائے گی، ختم نہیں۔ میں انتہائی واجب الاحترام حضرت قبلہ خطیب الاسلام مفتی اہل سنت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں، وہ اتنی دیر تشریف لائے۔ میری نظر پڑی صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ فقیہ اللہ سر حضرت قبلہ مفتی مولانا مفتی محمد صاحبزادہ عبدالرشید سیالوی صاحب، وہ تشریف لائے۔ جگر گوشہ شیخ الحدیث مفتی اہل سنت حضرت استاد العلماء مولانا فرید الدین صاحب تشریف